نہیں ہلانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، والصلاة والسلام على رسوله الذي ارسل بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ میرے محترم مشفق استاذ کرام، ذمہ داران اعظام، حکم صاحبان اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعظام، اور میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، سامعین اور سامعات، قرآن کریم یہ اللہ کی وہ آخری کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور دیگر آسمانی کتابوں کے برعکس اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لیتے ہوئے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال پہلے جو قرآن تھا آج بھی ہر وہی قرآن ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے ہدایت و شفا بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اے نبی، انہیں اس دن سے خبردار کر دو جبکہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کر کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے، اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے، اور ہدایت و رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ اور مزید فرمایا شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھلانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ اللہ نے اس آیت کے اندر قرآن کو ہدى للناس سے تعبیر کیا۔ معلوم ہوا کہ قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح کا انسان ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اور وہ بھی کیسی ہدایت اللہ نے اس کی اصلاحات کر دی۔ وہ بینات من الہدی، چنانچہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کا بھی اس کتاب سے تعلق ہو گیا وہ تمام لوگوں میں ممتاز ہو گیا۔ چنانچہ وہ فرشتہ جس کتاب کو لے کر آیا وہ تمام فرشتوں میں افضل، قرآن نے اسے روح امین کا خطاب دے دیا۔ یہ قرآن جس نبی پر نازل ہوا وہ تمام نبیوں میں افضل، قرآن نے اسے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا خطاب دے دیا۔ یہ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں میں افضل، قرآن نے اسے شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن کہہ کر اس کی عظمت کی جانب اشارہ کیا۔ یہ قرآن جس رات میں نازل ہوا وہ رات تمام راتوں میں افضل، قرآن نے اسے انا انزلناه في ليلة القدر کا خطاب دے دیا۔ یہ قرآن جس امت پر نازل ہوا وہ امت تمام امتوں میں افضل، قرآن نے اسے کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله کہہ کر خیر امت کا خطاب دے دیا۔ لیکن افسوس کہ اتنی ساری فضیلتیں نگاہوں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی آج مسلمانوں نے قرآن سے دوری اختیار کر لی۔ حالانکہ اگر میں کہوں کہ کائنات کے اندر اگر کوئی ایسی کتاب ہے جس کے اندر پورے طور پر انسانی زندگی کا نظام اور مکمل ضابطہ حیات موجود ہے تو میں کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ وہ صرف اور صرف قرآن مجید ہے۔ اس کے باوجود آج نہ مسلمان اپنے آپ میں کتاب اللہ پر چلنے کا حوصلہ پیدا کرتا ہے اور نہ ہی اپنی اولاد اور اہل خانہ کو قرآن تعلیمات سیکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب دلاتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہی وجہ ہے کہ کل جن گھروں میں آیات قرآنی کے نغمے گونجا کرتے تھے آج انہی گھروں سے فلمی گانے اور مختلف نوع قسم کی آوازیں آتی ہیں۔ آج مسلمان کو قرآن سے دور دیکھ کر آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں لوگ اپنی صلاۃ بھی پڑھتے ہیں، نماز سے غافل رہتے ہیں، وہ زکوٰۃ بھی پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دینے بخاری سے کام لیتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے باوجود شرک، قبر پرستی، آبا
بقا پرستی کے دلدل میں دھسے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ قرآن کریم نے لا تشرکوا باللہ کے ذریعہ شرک کو حرام قرار دیا تھا، پھر بھی لوگ شرک کر رہے ہیں۔ قرآن کریم نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرما کر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی تھی، لیکن اس کے باوجود کتنی ہی والدین ایسے ہیں جو اپنی اولاد کے حسن سلوک سے محروم رہ کر ایریا رگڑ رگڑ کر مر جاتے ہیں۔ قرآن کریم نے ان اللہ یحب المحسنین فرما کر لوگوں کے ساتھ حسن معاشرہ کی تعلیم دی تھی، مگر لوگوں نے صرف سے خوش ڈال دیا۔ اب بے کائنات نے ولا یکتب بعضهم بعضا، یعنی کوئی کسی کی غیبت نہ کرے کہہ کر معاشرے کو امن اور سکون کا گہوارہ بنانے کا حکم دیا، مگر آج معاشرہ غیبت اور چغلی کی آگ میں جھلستا نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے صحابہ کرام کی حالات زندگی کو بھلا دیا ہے کہ وہ قرآن سے کتنا شغف رکھتے تھے، چانچہ جب صحابہ کرام کو آیت معلوم ہوتی اور اس میں کوئی حکم ہوتا تو اپنی جانیں بچھاور کر دیتے تھے، چانچہ جب وہ اپنی جانیں بچھاور کر دیتے تھے۔ میرے بھائی، غور کرنے کا مقام ہے، یہی وہ کتاب ہے جس نے حضرت آدم، یہی وہ قرآن ہے جس نے تمام انسانوں کے لیے ہدایت، یہی وہ قرآن ہے جس نے، یہی وہ کتاب ہے جس نے بے شمار لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی وہ آیتیں سنی جو ان کے بہن نے پڑھ کر سنائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے پر مجبور ہو گئے۔ اب اسی بات پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔